سیدہ کا وجود عزیزان گرامی کمالات اہل بیت کا ظرف ہے. ہم نے شب قدر میں اسے نازل کیا ہے. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے، غالب ہے. ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں، روح نازل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر یعنی ظہور مہدی ہو جائے. حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی نے تفسیر لکھی ہے، تسلی کے لیے حوالہ دے رہا ہوں. یہ تفسیر جو ہے یہ شب قدر فاطمہ زہرا ہے، جو نازل ہوئے ہیں ان میں یہ قرآن ناطق ہیں، اس ظرف میں قرآن ناطقہ ہیں. اور یہ ملائکہ اور فرشتے اور روح جو نازل ہوتی یہ اس وقت تک فرشتوں کا نزول جاری رہے گا جب تک کہ ظہور حضرت مہدی یعنی فجر نہ آ جائے، جاری رہے گا. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کے بارے میں یہ فرمان کے مولا علی مردوں کے لیے نمونہ عمل، جناب زہرا عورتوں کے لیے نمونہ عمل. رسالت مآب اسوہ حسنہ ہے، عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ جناب زہرا کی ذات. اچھا کچھ ہمیں سہارا بھی ملتا ہے، وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. مولا علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ. جب نبی نے مولا علی سے جب جناب زہرا کا عقد کیا تو شادی کے دوسرے روز ایک سسر اپنے داماد سے ایسا سوال کر رہا ہے جو ہمارا معاشرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں شادی کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اسلام کی تعلیمات میں مطلب یہ ہے جو علی بتا رہے ہیں. فرمایا بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اب سوال یہ ہے اور مولا جواب دے رہے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے. ارے جملہ میں کہہ دوں آپ کی سماعتوں کے لیے، جو پوری کائنات کے لیے مشکل کشا ہو اس کی مشکل کشا کو زہرا کہتے ہیں. سب ہم اور آپ بھی مدد چاہتے ہیں، ہمیں بھی اطاعت الہی میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مولا علی کے لیے مددگار، اطاعت الہی میں نے فاطمہ کو بہترین مددگار پایا ہے، اطاعت الہی میں. ادھر صاحب العصر کہیں کہ لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ، میرے لیے رسول اللہ کی دختر اسوہ حسنہ ہے. امام کہہ رہے ہیں، اولاد کہہ رہی ہے نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. جی یہ کہ وہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، مگر وہاں بھی کمال حسن یہ ہے. جناب محسن جون پوری صاحب تشریف فرمائے، بہت عرصے بعد میں زیارت کر رہا ہوں ان کی. کمال یہ ہے کہ وہاں مرد 11 ہوں تو مل کر نمونہ عمل، یہاں ایک فاطمہ نمونہ عمل ہے. لیکن عزیزان گرامی اس سے زیادہ بالا تر بات ہو، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے سیدہ کی عظمت کے اوپر جو مکمل ان کی کتاب ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کے لیے یہ تقسیم کرنا کہ مردوں کے لیے نبی نمونہ عمل، عورتوں کے لیے زہرا سیدہ نمونہ عمل، یہ تقسیم کرنا احتیاط سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہ سیدہ مسائل جنسیت سے بالا تر ہیں. اور کر رہے ہیں اب حضرات اہل دقت بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائیں. سیدہ جنسیت کے مسائل سے بالا تر ہیں. بھائی انسان کی تعریف کیا کی ہے علماء نے؟ اہل دقت بیٹھے ہیں، منطق پڑھنے والے بیٹھے ہیں، پڑھانے والے بیٹھے ہیں. انسان کی تعریف کیا ہے؟ الانسان هو حیوان ناطق. البتہ اس کے اوپر بھی حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ تعریف مکمل نہیں ہے، یہ تعریف اہل منطق کی ہے، یہ تعریف قرآن کی نہیں ہے جو انسان کے بارے میں قرآن کر رہا ہے. یہ اسلامی تعریف نہیں ہے، یہ دینی تعریف نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ انسان جنس، انسان نوع، حیوان اس کی جنس، یہ ناطقیت اس کی فصل قریب. یہی پڑھتے ہیں نا آپ منطق میں، یہی پڑھاتے ہیں نا. فصل بعید اس کی بہت ساری ہیں جی، وہ اجسام بدن رکھتا ہے، یہ اس کی فصل بعید ہے. لیکن اس کی فصل قریب جو ہے اس کا ناطق ہونا ہے. انسان ایک نوع ہے جس کے جنس یہ ہے کہ وہ ناطق ہے، حیوان ہے. اور ناطق یہ کہ وہ تمیز دلا رہا ہوتا ہے دوسرے حیوانوں کے ساتھ، وہ عام حیوان نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ نوع کی بات کریں آپ، یا آپ جنس کی بات کریں، یا آپ فصل کی بات کریں، کہیں مؤنث مذکر کا ذکر آیا؟
انسان کی تعریف میں عورتیں بھی تو ہے نا. انسان اب جیسے فارسی میں کہتے ہیں مردم، اردو میں کہتے ہیں لوگ. بہت لوگ آئے تھے، ان لوگوں میں لوگ کے لفظ میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں نا. بھائی آپ کی عنایت، آپ کی توجہ کا شکریہ. فارسی میں کہتے ہیں مردم، اس میں مرد اور دونوں شامل ہیں نا. تو انسان کی تعریف میں تو مؤنث مذکر کی بات ہی نہیں ہے. نہ حیوان ناطق ہونے میں تانیث و تذکیر ہے، نہ انسان ہونے میں تانیث و تذکیر ہے. ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقل، روح، جی وہ مؤنث مذکر نہیں ہے. بدن مؤنث مذکر ہوتا ہے لیکن روح مؤنث مذکر نہیں ہوتی. تو جو ہے نا روح مؤنث مذکر نہیں ہوتی. اللہ تک پہنچنے کے لیے، کمالات کے حصول کے لیے، درجات اولیاء تک لا جانے کے لیے بدن ضروری ہے یا روح؟ روح. یہ روح انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے. اچھا، جس کی روح مضبوط ہے وہ کمالات تک پہنچے گا. یہ تو مرکب ہے یہ جو بدن ہے. کتنے ہی ہیں جو بستروں پہ ہوں، آپاہاج ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ اولیاء الہی ہوں، ان کا بدن تو کام نہیں کر رہا مگر روح ان کی بڑی بلند ہے. اور شاید کارنامہ ہی یہ ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے روحوں کو بلند کیا جائے. بدنوں کا تو اگر بدنوں کو معیار بنایا جائے گا تو ہاتھی کا بدن زیادہ قوی ہے، اونٹ زیادہ مضبوط ہے، لمبا ہے بہت. تو معیار فضیلت یا عنوان بدن نہیں ہے، روح ہے نا. روح مؤنث مذکر نہیں ہوتی. سیدہ مسائل جنسیت سے بالا تر ہے. یہ عنوان نہیں ہوگا عورتوں کی یہ نمونہ عمل ہے. سیدہ تمام عالم کے لیے نمونہ عمل ہے. بھائی کیا اس سے زیادہ کوئی بات ہوگی کہ معصوم کہیں میرے لیے نمونہ عمل ہے، امام فرمائیں کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اور مثال کی ضرورت ہے؟ اور پھر آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے 3 عورتوں کی بات کی ہے. 2 منفی مثالیں ہیں، ایک مثبت مثال ہے. 2 منفی مثالیں 2 عورتوں کی ہیں، وہ مردوں کے لیے ہیں. ایک مثبت مثال ایک عورت کی ہے، وہ مردوں کے لیے ہے. 2 منفی مثالیں. ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. معاف کیجئے گا، سورہ تحریم کی آیات ہیں. اللہ نے مثال دی ہے، اللہ نے مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ کون ہے؟ مرد ہے نا. ان کے لیے عورتوں کی مثال، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ کا. کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما. یہ دونوں ہمارے 2 عبدوں کے، صالح بندوں کے زیر سرپرستی تھی اور دونوں نے خیانت کی. یہ مثال عورتوں کی ہے مگر مردوں کے لیے. کیا مثال ہے؟ خیانت نہیں کرنا. یعنی خائن مرد ہو یا عورت قابل مذمت ہے. ایک محترم بی بی کی مثال دے رہا ہے اللہ. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال. صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال کیا ہے؟ امرأۃ فرعون اذ قالت یا رب ابن لی عندک فی الجنہ بیتا. اس کو آپ اور بہتر بھی کر سکتے ہیں. ایک عورت کی مثال، خاتون کی مثال حضرت آسیہ کی مثال جو فرعون کی زوجہ ہیں. وہ بھی مردوں کے لیے مثال دی جا رہی ہے مگر صاحبان ایمان کے لیے. یعنی مومن مردوں کے لیے ایک عورت کی مثال، کافر مردوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال. اب میں ان 2 عورتوں کا اسی سورہ تحریم میں جو ذکر ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. آپ کی طبیعتوں پر کہیں کی رانی نہ آ جائے کہ صاحب تبرہ ہو گیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. دیکھیے ہمارا کسی سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری تو ذات کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے. ہمارا تو رونا بھی تو فعل اہل بیت ہے، ہمارا تو ہنسنا بھی تو فعل اہل بیت. قرآن 2 عورتوں کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی اور اللہ نے کہا کہ اگر ان تتوبا، اگر تم دونوں نے توبہ بھی کر لی نا
تو فزغت قلوبکما، تو تمہارے دل جو ٹیڑھے ہیں نا وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، وہ زنگ باقی رہے گا، تمہارا دل ایسا ہو گیا ہے۔ تو ہم تو قرآن مجید کو اصول کے طور پر لیتے ہیں نا، فارمولوں کی کتاب ہے، مصادیق کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں مولا علی کا نام نہیں ہے، قرآن میں جناب زہرا کا نام نہیں ہے، جناب مریم کا نام ہے اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت مریم پر کوئی اختلاف ہونا نہیں تھا۔ اگر قرآن مولا علی کا نام نازل کر دیتا، جناب زہرا کا نام نازل کر دیتا، تو جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ جعلی کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں یہ علی مراد نہیں ہے وہ علی مراد ہے، یہ فاطمہ مراد نہیں ہے وہ فاطمہ مراد ہے۔ اللہ نے نام ہی نازل نہیں کیے، تم ان کا کام لے کر آؤ، ان جیسا کردار لے کر آؤ۔ جناب زہرا کا وجود اس سے بالا تر ہے۔ یہ تقسیم کرنا، علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جی مادرارا اسوے کامل بطول، تقسیم قید محدود کر دیا بی بی کو کہ ماؤں کے لیے مادر اسوے کامل ہے، نہیں۔ کیا کیا جناب زہرا نے؟ دربار میں جا کر خطبہ دینا، احتجاج کرنا، مولا علی کی دفاع میں آگے آنا، یہ کیا عورتوں کا کام ہے؟ یہ سب کا کام ہے۔ ولایت اہل بیت کا دفاع، مرکزیت کا تحفظ، مرجعیت کا تحفظ، یہ صرف مردوں کا کام ہے، بی بی کر رہی ہیں، یہ صرف عورتوں کا کام ہے، بی بی نے کیا ہے۔ سب کے لیے نمونہ عمل سیدہ کے ساتھ۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا کیا میرے عزیزوں، مگر جو کچھ بھی عطا کیا وہ نبی کے گھر پہنچایا۔ دقت کر رہے ہیں؟ وہ نبی کے گھر پہنچایا۔ ایک ایسا وجود دینا چاہتا ہے جس کے لیے نبی آپ کو آنا ہوگا۔ سرکار جب معراج پر جائیں گے تب فاطمہ ملیں گی، اور آپ کی توجہات ہے کہ نبی کو جو معراج پر لے جائے گا، معراج کی دو یادگاریں ہیں جو نبی کے پاس ہیں۔ ایک اللہ کی گفتگو علی کے لہجے میں، جب بھی اس یادگار کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو علی کو ڈھونڈتے ہیں، اور ایک جنت کی خوشبو، جب نبی جنت کی خوشبو کے طالب ہوتے ہیں تو جناب زہرا کو سونگھتے ہیں۔ اہل سنت کی روایت، ہمارے یہاں کیا ہے؟ بوسہ دیتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی زہرا کو سونگھتے تھے۔ حدیث کہا یا رسول اللہ سب لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ سیدہ کو سونگھتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں سیدہ کو سونگھتا ہوں، سیدہ سے مجھے جنت ملتی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ سب کی جنت وہ باغوں والی جنت ہے، نبی کی جنت فاطمہ زہرا ہے۔ نبی کو فاطمہ، اللہ اکبر۔ اپنے اصحاب سے فرمایا یہ دروازہ دیکھ رہے ہو، یہ دروازہ، تشریف فرما تھے، حضرت گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جنت جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ دوبارہ فرمائیے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا یہ جو زہرا کا دروازہ دیکھ رہا ہوں یہ میری جنت ہے، جب میں یہاں جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے جنت کا لطف ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ کی زندگی کے عظیم ترین پیغامات، مگر کل ایک میں نے جملہ کہا تھا اسے مجھے آج نبھانا ہے کہ جب حجاب ہٹیں گے حقیقت نظر آئے گی، جب یہ لباس اتریں گے، جب یہ دھوکے ختم ہوں گے، جب یہ فریب ختم ہوں گے، جب یہ رنگینیاں ملمہ کاریاں ختم ہوں گی، حقیقت دیکھنے میں آئے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ سیدہ جب محشر میں آئیں گی تب معلوم ہوگا کہ سیدہ کیا ہے۔